السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل وتفضل، ونشهد أن محمد سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين، وعلى آله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، صدق اللہ العلی العظیم۔ نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی ہی وہ بہترین سفارش، وہ بہترین وصیت اور وہ بہترین ہدیہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دے سکتا ہے، اور جو ایک مومن اور دوسرے مومن کو کر سکتا ہے۔ جس مہینے میں ہم ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو تاریخی اعتبار سے اسلام کا پہلا مہینہ، لیکن یہ مہینہ منسوب ہے انقلاب کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام، اولاد حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم انقلاب کربلا کو اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر داخل کرنے کی کوشش کریں، ریوائز کریں، اور انقلاب کربلا کے بتائے ہوئے مقاصد پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امام نے قیام کیا تھا، امام نے انقلاب برپا کیا لوگوں کو جگانے کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، اور لوگوں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعوت دینے کے لیے۔ جب آپ مدینے سے چلے تھے تو اپنے قیام کا مقصد آپ نے مدینے میں والی کے دربار میں، ولید کے دربار میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جملات ارشاد فرمائے، اور آپ نے وصیت نامہ لکھا حضرت محمد حنفیہ کے نام۔ اس وصیت نامے میں آپ نے جملات میں، خطبات کے ذریعے سے وصیت نامے میں آپ نے اپنے مقصد کا اعلان کیا کہ کیوں امام قیام کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے امام کے قیام کو کوفے والوں کی دعوت سے جوڑا ہے، کیونکہ کوفے والوں نے انویٹیشن بھیجا تھا، لیٹرز لکھے تھے، تو امام نے قیام کیا، اور امام کوفہ جانا چاہتے تھے ایک اسلامک گورنمنٹ کے نفاذ کے لیے، اسلامک گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے۔ لیکن ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کوفے والوں نے اس وقت خط امام کو لکھا جب امام مکہ مکرمہ میں موجود تھے، امام مدینے سے نکل چکے تھے،
یعنی تقریباً 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد کوفے والوں نے امام کے نام خط لکھا تھا کہ مولا آپ نکل چکے ہیں تو ہم آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کوفے میں آ جائیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امام نے بیعت کا انکار کرنا چاہ رہے تھے، امام یزید نے بیعت طلب کی تھی دربار میں بلا کر ولید کے ذریعے سے کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے تو آپ بیعت کیجئے، تو امام نے بیعت کا انکار کیا اور اس انکار بیعت کی وجہ سے امام نے قیام کیا ہے۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور امام نے دربار میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ولید کے دربار میں کہ یزید کو اتنی ہمت بڑھ گئی یزید کی کہ وہ ایسے انسان سے بیعت طلب کر رہا ہے جو خاندان اہل بیت کی ایک فرد ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں پرورش پا چکا ہے۔ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہمارا وہ گھر ہے جہاں پر فرشتے آتے جاتے ہیں، اور مجھ سے بیعت طلب کرا وہ انسان جو فاسق ہے، جو شارب الخمر ہے، اور جو قاتل ہے، نفس محترمہ کا قاتل، عزت دار لوگوں کا قتل کرنے والا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے بیعت کا انکار کیا، لیکن قیام کی وجہ انکار بیعت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یزید بیعت طلب نہ کرتا، اگر الیجنس نہ مانگتا تو کیا امام قیام نہ کرتے؟ یزید تو برا آدمی تھا، یزید تو اسلام کے فیس کو، اسلام کی شکل کو، اسلام کی فلسفی کو، اسلام کے وجود کو خطرے میں ڈال چکا تھا۔ امام کو قیام کرنا ہی تھا، چاہے یزید بیعت مانگتا یا یزید بیعت نہ مانگتا۔ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں بھی یہ شرط رکھی گئی تھی کہ معاویہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو جانشین معین کرے، یزید کا حق نہیں تھا کہ وہ منبر رسول پر بیٹھتا۔ تو پھر امام نے جو بتایا اصل مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کیا ہے، امام نے اس وصیت نامے میں کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں جو گھر سے نکل رہا ہوں کسی کی بغاوت میں ظلم کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی کا گھر جلانے کے لیے، کسی کا گھر لوٹنے کے لیے نہیں، مقام حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں، میں جو گھر سے نکل رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ آج دین بدل چکا ہے، آج دین تبدیل ہو چکا ہے، آج دین چینج ہو چکا ہے، آج نمازوں میں وہ روح باقی نہیں ہے، عبادتوں میں وہ جان باقی نہیں ہے۔ میں نکل رہا ہوں تاکہ نیکیوں کو عام کروں اور لوگوں کو برائیوں سے، گناہوں سے روکوں۔ امر بالمعروف نہی از منکر اصل وجہ ہے قیام امام حسین علیہ السلام کی، جو ہمیشہ رہنے والا ایک فریضہ ہے۔ آج کی دنیا میں جو نماز لوگ پڑھتے ہیں، جو روزہ لوگ رکھتے ہیں، جو حج پہ لوگ جاتے ہیں، اس کی بنیاد میں امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے۔ اگر لوگ نیکیوں کی طرف نہ بلائیں، اچھائیوں کی طرف نہ بلائیں، لوگوں کو گناہوں سے نہ روکیں تو کوئی مسجد کی طرف نہیں آئے گا۔ حتیٰ کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، یہ جو ہماری اذانیں ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کا ایک پیغام ہے۔ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہہ کر، یہ بھی ایک امر بالمعروف ہے۔ اس دین کی بقا کے لیے، دین کی عزت کے لیے، دین کو دوبارہ لوٹانے کے لیے، اس لیے کہ کمیونٹی سے اس وقت امت سے دین دور ہو چکا تھا، اس لیے کہ امام نے خود اشارہ فرمایا دشت کربلا میں، دین جو ہے تمہارے زبانوں پر لٹکا ہوا ہے، جس طرح ہم کپڑا کھوٹی پر لٹکا دیتے ہیں، اس طرح دین امام کہتے تمہاری زبانوں پر لٹکا ہوا ہے، اگر فائدہ ہے تو نگل جاتے ہو، فائدہ نہیں ہے تو تھوک دیتے ہو۔ یعنی دین کو تم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ کوئی ایک نوالا ہے، کوئی ایک لقمہ ہے، لذیذ ہے، مزیدار ہے تو نگل جاتا ہے آدمی، لذیذ نہیں ہے، اپنا فائدہ نہیں ہے تو آدمی اس نوالے کو تھوک دیتا ہے۔ امام نے کہا نہیں، دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جسے جب چاہو اس کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے خواہشات کے لیے استعمال کرو، جہاں اپنا مفاد نہ ہو، خواہشات نہ ہو، دین کو چھوڑ دو۔ امام نے دین کو واپس سماج میں لانے کی کوشش کی، عدالت کو سماج میں لانے کی کوشش کی ہے، امام نے انصاف کو دوبارہ لوٹانے کی کوشش کی کمیونٹیز میں۔ ظاہر سی بات ہے آسان نہیں ہے، کبھی کبھار مشکل چھوٹی ہوتی ہے، پرابلم چھوٹا ہوتا ہے، مصیبت کم ہوتی ہے تو ایک آدمی قیام کرتا ہے۔ گھروں میں کسی کے گھر میں پرابلم ہے، گھر والے اس کی بات کو، دین کی بات کو نہیں مانتے، گھر کا اونر، گھر کا مالک، گھر کا ذمہ دار قیام کرتا ہے، وہ فائٹ کرتا ہے ان کے ساتھ۔ کبھی کبھار
مشکل اور بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے تو یہ گھر والے سے آسان نہیں ہے کہ اس مشکل کو حل کر سکے. سارے گھر والے مل جاتے ہیں, قیام کرتے ہیں, کبھی کمیونٹی قیام کرتی ہے, کبھی ملک قیام کرتا ہے, کبھی ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ایک عالم کو قیام کرنا پڑتا ہے, اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے, کبھی عالم کو جان قربان کرنی پڑتی ہے. لیکن کبھی کبھار بات لیڈرشپ پہ آئے, امامت پر آئے, اصل دین پر آئے, ممکن ہے کسی امام کو قیام کرنا پڑے گا. امام قیام کرے تاکہ وہ اپنی جان کو قربان کرے اس قیام میں اور انقلاب میں, تاکہ دین کا پیغام دنیا والوں تک پہنچ جائے. اس لیے امام نے کہا اب قیام ضروری ہے, اب گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے. یعنی کہ امام قیام کر رہے ہیں تاکہ مارے جائے, نہیں, امام قیام کر رہے ہیں دین باقی رہ جائے. اس راہ میں شہادت بھی آ جائے تو آ جائے, امر بالمعروف باقی رہ جائے, وہ فریضہ باقی رہ جائے, اس راہ میں حضرت علی اکبر بھی قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں. اس لیے کہ دین کی قیمت ہے, دین کی ویلیو ہے. اس ویلیو کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا, مسلمانوں کے سامنے پیش کیا, جو آج تک انقلاب کربلا کا ایک عظیم پیغام ہے. ہماری زندگی میں دین کی ویلیو کیا ہے, ہماری زندگی میں دین کی قیمت کیا ہے, ہم دین کو کہاں رکھتے ہیں, دین پرائمری ہے یا دین سیکنڈری ہے. امام کربلا کا پیغام یہ کہ دین پرائمری ہونا چاہیے, دین پہلے ہے, ہر چیز دین کے بعد آئے گی. امام کا پیغام یہی تو ہے, اگر دین بچ رہا ہے تو حسین تیار ہے, دین بچ رہا ہے تو حسین قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہے. کتنے لوگوں نے امام کو مشورہ دیا, امام مدین چلے جائیے, مدائن چلے جائیے, کہاں کہاں کا مشورہ لوگوں نے امام کو دیا, کسی پہاڑی کی طرف چلے جائیے. امام کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, واقعاً خوبصورت جملہ ہے. امام فرماتے ہیں تم مجھے بچنے کا راستہ بتا رہے ہو کہ حسین تم کیسے بچ سکتے ہو, تم مجھے بچنے کا راستہ بتا رہے ہو, میں دین بچانے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں, میں خود کو بچانے کا راستہ نہیں تلاش کر رہا ہوں. اگر خود امام حسین اپنے آپ کو بچانا چاہتے تو شاید مکے میں اگر خدا نخواستہ خون ریزی ہو جائے تو کئی لوگ مارے جاتے, امام بچ جاتے, لیکن مکے کی حرمت پامال ہو جاتی, مکے کی عزت پامال ہو جاتی, خانہ خدا کا جو احترام ہے وہ ختم ہو جاتا, دین ختم ہو جاتا. امام خود بچنے کے راستے نہیں ڈھونڈ رہے تھے, دین بچانے کے راستے ڈھونڈ رہے تھے. امام دین بچانے کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں, دین کے اصولوں کو بچانے کے لیے, پرنسپلز کو بچانے کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں. تو کیا ہم دین پر عمل کرنے کے لیے تھوڑا وقت نہیں دے سکتے, دین پر عمل کرنے کے لیے تھوڑی اپنی زندگی خرچ نہیں کر سکتے, تھوڑا مال نہیں دے سکتے, تھوڑی صحت خرچ نہیں کر سکتے؟ دین کے لیے اتنا تو ہونا چاہیے, وہ رول ماڈل بنے ہمارے لیے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں. کربلا برائے کربلا نہیں ہے, کربلا برائے انسانیت ہے. کربلا صرف 61 ہجری کے لیے نہیں ہے کہ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا ختم ہو گیا, نہیں, کربلا برائے ہیومینٹی ہے, کربلا برائے انسانیت ہے, کربلا راستہ ہے. امام نے راستہ بنایا اور بچایا, سجایا اور ہم تک پہنچایا تاکہ ہم اس راستے پر چل سکیں کہ دین کی قیمت امام نے بتائی. اور دین کی قیمت ادا کرنے کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, سیکریفائسز دینے پڑتی ہیں. آسان نہیں ہے دین کے راستے پر ثابت قدم رہنا. ایک نصیحت کر کے دیکھیے لوگوں کا جواب کیا آتا ہے. انسان کو اپنی پرسنالٹی کو بھی کبھی کبھار قربان کرنی پڑتی ہے. ایک بچے نے کسی بزرگ کو نصیحت کر دی کہ چچا ایسا ہونا چاہیے, ماموں ایسا ہونا چاہیے, تو وہ دیکھیں کس طرح چلاتا ہے, وہ کس طرح چلاتے ہیں. ہم نے تیرے باپ کو دیکھا ہے, تیرے دادا کو دیکھا ہے, تیرے پردادا کو دیکھا ہے, جتنی کمزوریاں ساری میدان میں پڑ جاتی ہیں. اور انسان اس سے ڈر کر بھاگ جائے تو پھر کبھی دین کا مبلغ نہیں بن سکتا, دین کا ایک ہادی نہیں بن سکتا. اس میں قربانیاں چاہیے, کبھی نفس کی قربانی, کبھی خواہشات کی قربانی, کبھی ڈیزائرز کی قربانی, کبھی مال کی قربانی. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. جذبہ جو کربلا والوں نے ہمیں دیا ہے کہ وہ یہ کہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے, سیکریفائس کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایک ملک بنتا ہے اسی قربانی کے سائے میں, ایک شہر بنتا ہے اسی قربانیوں کے سائے میں, ایک کمیونٹی بنتی ہے اسی قربانیوں کے سائے میں. ہمیں کیا پتہ, ہم بنے بنائے محل میں بیٹھتے ہیں, خود میری بات کر رہا ہوں, میں بنے تیار شدہ ممبر پر بیٹھتا ہوں, مجھے کیا پتہ اس ممبر کے پیچھے داستان کیا ہے, مجھے کیا پتہ اس ممبر کے پیچھے کہانی کیا ہے,
کتنے لوگوں نے محنت کی ہے سیکیورٹی کے اعتبار سے، کتنے لوگوں نے محنت کی ہے امنیت کے اعتبار سے، سیفٹی کے اعتبار سے، تاکہ ممبر پہ میں آسانی کے ساتھ آؤں، بیٹھوں، 1 گھنٹہ تقریر کروں، چلا جاؤں۔ میں بھول جاتا ہوں اس کے پیچھے کن لوگوں نے کام کیا ہے، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کتنے لوگوں نے سیکریفائسز دیے ہیں۔ ہم آج مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرسکون مسجد ہے، کہتے ہیں مسجد میں بہت اطمینان ہے، سکون ہے۔ مجھے کیا پتا اس کے پیچھے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کتنے لوگوں نے سیکریفائسز دیے ہیں، کتنے لوگوں نے محنت کی ہے اور محنت کر رہے ہیں کہ ایک سکون کا ماحول فراہم ہو، کوئی بندہ آئے اور نماز پڑھ کر چلا جائے۔ اگر میں دین کی طرف توجہ نہ کروں، ان کی قربانیوں کا احترام کرتے ہوئے دین کا خیال نہ کروں، تو ظاہر سی بات ہے کربلا مجھ سے سوال کرے گی، کربلا مجھ سے کوشچن کرے گی کہ تم نے دین کو کس طرح اپنی زندگی میں لیا، جبکہ قربانی دینے والوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور جو تیسرا میسیج ہے انقلاب کربلا کا اسی سائے میں، وہ یہ کہ انقلاب کربلا انسان کو قانون پر چلنا سکھاتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا در حقیقت انقلاب کربلا کا ایک اہم ترین میسیج ہے۔ آپ مدینے سے لے کر امام کے قافلے کو فالو کریں، آپ تاریخی اعتبار سے، اور اس کو مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، مدینے سے لے کر آخری لمحات تک، آخری سجدے تک کوئی ایسا اصول بتائیے، پرنسپل بتائیے امام نے جس کو توڑا ہو یا فالو نہ کیا ہو۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنے والی ہوں۔ پہلا شرعی فیصلہ، پہلا شرعی حکم، حضرت زینب علی کی بیٹی ہیں، اور حضرت زینب کے عقد نکاح میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جب امام حسین مدینے سے نکلیں تو زینب بھی آپ کے ساتھ چلے گی۔ لیکن حضرت زینب نے کہا بھیا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، میں بھی چلوں گی۔ پتہ امام کا جواب کیا تھا؟ امام وقت تھے، حکم دے سکتے تھے چلو میرے ساتھ۔ امام نے کہا نہیں، عبداللہ بن جعفر طیار ابھی زندہ ہیں، جب تک ان سے اجازت نہ لے لو سفر آگے نہیں بڑھتا ہے۔ شرعی مسئلہ ہے، اور شرعی مسئلے کے تحت امام نے کہا نہیں، انقلاب کا مطلب قانون توڑنا نہیں ہے، انقلاب کا مطلب ہے قانون بچانا ہے، قانون کو سیو کرنا۔ کوئی بھی قانون ہو، گھر میں آپ نے ایک قانون بنایا، کمیونٹی میں ایک قانون بنایا، کنٹری کا کوئی قانون ہے، انسان توڑ نہیں سکتا ہے۔ کربلا یہ سکھاتا ہے تم قانون مت توڑو، اگر قانون توڑتے چلے جاؤ گے تو قانون بھی تمہیں توڑ دے گا، قانون بھی تمہیں توڑ دے گا۔ زیادہ گہرائی میں نہ جاؤں، گفتگو مشکل نہ ہو جائے۔ مولا کائنات جنگ صفین میں لڑتے لڑتے مولا کائنات مقام پر پہنچے جہاں پر آپ کا ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جو پانی ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا۔ مولا نے کہا کہ مجھے بھی پانی دے دو، تو صحابی نے ایک ٹوٹا ہوا کوزہ، ایک جو گلاس ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بریک اس میں لگ جاتی ہے، تو اس نے ٹوٹے ہوئے کوزے میں پانی دیا مولا کائنات کو۔ مولا کائنات نے دیکھا کوزہ ٹوٹا ہوا ہے، اور ٹوٹے ہوئے کوزے میں پانی پینا مکروہ ہے، ناٹ ریکمینڈیڈ، اس لیے اس میں جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا بیٹھ جاتے ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی گلاس میں، ٹوٹے ہوئے کوزے میں پانی پینا مکروہ ہے۔ تو اس نے ٹوٹے ہوئے کوزے میں پانی دیا مولا کائنات کو۔ مولا کائنات نے دیکھا اور اس سے سوال کیا کہ تجھے نہیں معلوم کوزہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹے ہوئے کوزے میں پانی پینا مکروہ ہے؟ تو صحابی نے کہا مولا یہ جنگ کا میدان ہے، چلتا ہے، کہتے ہیں کبھی کبھار ہم لوگ کہتے ہیں چلتا ہے، اس نے کہا مولا چلتا ہے۔ عجب جملہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، تجھے پتا ہے ہم جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم جنگ کر رہے ہیں کسی کو مارنے کے لیے، جنگ کر رہے ہیں کسی کے گھر کو جلانے کے لیے، جنگ کر رہے ہیں کسی کے گھر کو اجاڑنے کے لیے، ہم جنگ کر رہے ہیں اسی قانون کو بچانے کے لیے۔ اگر علی قانون توڑ دے تو پھر جنگ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر وار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ قانون ٹوٹنا نہیں ہے، یہ قانون کیا ہونا ہے؟ بچنا چاہیے۔ یہ کربلا کا عظیم ترین پیغام ہے جو میں محسوس کرتا ہوں آج کے زمانے میں ہم کربلا کو اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ قانون کی حفاظت کا سبق ہمیں کربلا دیتی ہے۔ اور آخری پیغام آج کے لیے انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، ایک مظلوم کی حمایت ہے، مظلوم کا سپورٹ کرنا اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی کربلا کا میسیج ہے۔ تنہا رہے حسین، اکیلے رہے حسین، سب شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ نے مظلوم کی حمایت سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ظالم کے خلاف بولنا ہے، امام بولتے رہے۔ ولید کا دربار، ظلم کا دربار، امام نے کہا آج مجھے بولنا ہے، امام نے کہا ہے۔ امام تو امام دشت کربلا میں آزاد تھے۔ امام جب لٹا ہوا قافلہ ہم دیکھیں گے جب دربار یزید میں پہنچتا ہے، سید سجاد کو بیڑیوں میں جکڑا گیا ہے، طوق ہے، زنجیر ہے، بیڑیاں ہیں۔ ایسے موقع پر بھی اگر کوئی بولتا ہے ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف، مظلومین کی سپورٹ میں بات کرتا ہے تو وہ علی کا لال اور امام حسین علیہ السلام کا فرزند امام سجاد علیہ السلام ہے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ آج دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے،
اس ظلم کے خلاف بولنا ہے، جو مظلومین ہیں ان کی سپورٹ کرنا ہے۔ کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں؟ حالات کو دیکھیں، سچویشنز کو دیکھیں، انسان اپنے تئیں جتنا ہو سکتا ہے انسان میسیج کو پہنچائے اور سپورٹ کرنے کے مظلومین کا ارادہ بنائے، انٹینشن کرے کہ مجھے مظلومین کی حمایت کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے۔ بہت دنیا کی حالت خراب ہے، بہت خراب ہے، ہر جگہ مارداڑ ہے، ہر جگہ لوٹ مار ہے۔ کہا جاتا ہے 21ویں صدی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ زمانہ ترقی کا زمانہ نہیں، تباہی کا زمانہ بنتا جا رہا ہے۔ ترقی کی آڑ میں کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، ترقی کی آڑ میں کتنے لوگوں نے کتنے ملکوں کو برباد کر دیا، کتنے شہروں کو برباد کر دیا۔ جھوٹ، تہمت، افتراء کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنے ملک برباد ہو گئے۔ عراق میں ماس ڈسٹرکشن ویپنز موجود ہیں، ایک بنایا جھوٹا پروپیگنڈا ایک پیپر پر لکھا، اور عراق کو دن دیکھتے دیکھتے ہماری نگاہوں کے سامنے، میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے ایک پھلتا پھولتا جو ملک آگے بڑھ رہا تھا اسے اتنی تباہی وہاں پر مچا دیے۔ 50 سال لگیں گے صرف ریکنسٹرکشن کے لیے، 50 سال پیچھے کر دیا ملک کو۔ آج سیریا کی کیا حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیل میں جانا نہیں ہے، کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے عمارتیں برباد ہو گئی، کتنے لوگ مر گئے۔ وہ سیریا کے بچے کا جملہ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کا جملہ بعض لوگوں نے نقل کیا ہے، جب وہ انٹرویو لینے والا رپورٹ اس کے قریب پہنچا، وہ جب رپورٹنگ کر رہا تھا تو اس بچے نے کہا میری نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، جنگل میں، دشت میں، صحرا میں، ڈیزرٹ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، میں اوپر جا رہا ہوں، اب اللہ سے شکایت کروں۔ ایک بچے کا جملہ دیکھیے کہ میں اللہ سے جاؤں گا، کمپلین کروں گا کہ میری یہ حالت بنانے والا کون ہے۔ یہ آج کے 50 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے، ہم سٹون ایج کا زمانہ نہیں ہے، یہ آج کا زمانہ ہے جہاں پر ترقی یافتہ زمانہ ہے، جہاں پر لوگوں کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، لوگوں کے پاس سہولتیں موجود ہیں۔ اس زمانے میں ہم لوگ اگر مظلوم کی حمایت نہ کریں، ظالم کے خلاف نہ بولیں تو سوالیہ نشان ہم پر بھی لگ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں، مظلوم کی سپورٹ میں بات کریں، ظالم کے خلاف آواز بلند کریں، میسیجز کے ذریعے، ای میل کے ذریعے بتائیں آج جو دنیا میں ہو رہا ہے اس سے ہم راضی نہیں ہے، کم سے کم انسان کے دل میں اور انٹینشن میں یہ بات ہونا چاہیے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبیا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وعلى فاطمة الزہراء بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہا، وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ، وعلى ائمة المسلمین وقادة المؤمنین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی، اللہم صلی علی صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام
اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.